بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بچی نے کہا کہ میرے والد صاحب موبائل کا کاروبار کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھے اور میرے شوہر کو انویسٹمنٹ کی آفر کی۔ ہم نے کچھ پیسہ انویسٹ کیا۔ اب وہ خود ہی اپنے پاس سے کچھ فکس رقم ہر ماہ ہمیں دے دیتے ہیں۔ ہم نے طے نہیں کیا تھا کیا حکم شرع ہوگا۔ دیکھیں، پہلے بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب ایک طرف سے کام ہوتا ہے اور دوسری طرف سے صرف پیسہ ہوتا ہے، آپ نے کام وغیرہ نہیں کرنا ہوتا، تو پھر اس کو کہتے ہیں مداربت۔ تو آپ نے مداربت کی۔ مداربت میں یہ ضروری ہے کہ پہلے نفع پرسنٹ میں طے کیا جائے، کہ آپ کے والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پیسے سے جتنے بھی موبائل میں خرید کر بیچوں گا، ان سے جو پروفٹ آئے گا اس کا اتنا پرسنٹ میرا، اتنا پرسنٹ آپ کا۔ اگر 50-50 ہوتا ہے، مثلا ایک دفعہ 10,000 کا نفع ہوا تو 5,000، ایک دفعہ 20,000 کا نفع ہوا تو 10,000۔ لیکن اس میں اس طرح کرنا کہ پرسنٹ میں پروفٹ طے کرنے کے بجائے ایک فکس رقم دینا، یہ معنوی لحاظ سے سود کہلاتا ہے۔ اس میں والد صاحب بھی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے اور آپ دونوں بھی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے۔ اب اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، میں کتنے دفعہ آپ کو سمجھاتا ہوں، خدا را یہ وہ والد ہیں جنہوں نے خود اپنی بیٹی کو حرام اور گناہ کبیرہ میں مبتلا کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ علم دین نہیں ہے۔ تو ایسے ہزاروں والدین مجھے سنتے ہیں، میں روڈ پہ بیانات کرتا ہوں، مساجد میں، شادی بیاہ کے اس میں ہال میں جا کر، اور جگہ میرے جتنے بھی ہیں اس طرح ٹی وی پہ بولتا رہتا ہوں، خدا را علم سیکھیں۔ لیکن میں نے دیکھا خود والدین اپنے اولادوں کو جہنم کا راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں، اور اسے محبت کا نام دے رہے ہوتے ہیں، اسے پیار کا نام دے رہے ہوتے ہیں، اسے شفقت کا نام دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا نام دینے سے کیا ہوتا ہے؟ میں بیٹے کو چھری ماروں پیٹ میں اور کہوں میں تو پیار میں مار رہا ہوں، تو چھری نقصان نہیں دے گی؟ میں کسی کو آگ میں دھکا دے رہا ہوں دوست کو، اور میں کہوں تو محبت میں دے رہا ہوں، تو کیا وہ نہیں جلے گا؟ سوچئے ذرا کہ یہ والد صاحب نے اپنی بیٹی کو خود بھی حرام میں مبتلا ہوئے، گناہ کبیرہ میں، اپنے داماد کو اور بیٹی کو بھی گناہ کبیرہ میں مرتکب کروا دیا۔ فوراً سے پیشتر اس کو ختم کرنا واجب ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور آپ کو اس طرح جتنا پروفٹ آیا، میرا مشورہ یہ اس کو اللہ کی راہ میں بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں۔ اب دوبارہ معاہدہ کرنا چاہیں تو کریں، بلکہ ایسے شخص کے ساتھ، چاہے آپ کے والدوں کوئی بھی، دوبارہ انویسٹمنٹ نہ کریں جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کا کام کیسے ہوتا ہے، یا کس طرح حلال حرام میں بدل جاتا ہے۔ وہ بعد میں بھی غلطیاں کریں گے، وہ خرید و فروخت میں بھی ہزاروں غلطیاں کر رہے ہوں گے۔ بہتر ہے کہ ان سے علیحدہ ہی رہیں، اپنا کوئی کام کریں، اور اگر دوبارہ دینا چاہتے ہیں تو پہلے اس پہ شرعی مشورہ لے کر اس کے بعد کریں۔ یہ صرف ایک بچی کو نہیں سمجھایا، بلکہ وہ جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں ان سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را ایسا نہ کریں، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے جہنم کا راستہ نہ دکھائیں، ورنہ میری بات لکھ لیں، میدان محشر میں یہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ اگر آپ سمجھیں کہ وہاں جا کے ہم کہیں گے ہم تو بیٹا تمہارے ماں باپ ہیں، بولیں گے نہ ماں باپ ہونا دور کی بات، ابھی نیکیاں نکالو، کیونکہ اگر آپ سے نیکیاں نہیں لی تو ہم جہنم میں جائیں گے، اور وہاں جہنم ایسی ہوگی غضبناک، 70,000 فرشتے جہنم میں لگامے ہوں گے، اسے کھینچ رہے ہوں گے، اور وہ آگے بڑھ رہی ہوگی، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گی اللہ تعالیٰ میرے اندر مجرموں کو بھیج، آج میں بتاتی ہوں کہ میں کیسی ہوں۔ اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ باپ بیٹے کو بھول جائے گا،